نجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلہ صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اس وقت میری مثال ایسی ہے کہ جب صبح دکانداری ہوتی ہے، انسان دکان پر جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بڑا سج دھج کے جاتا ہے. جب واپس آتا ہے اس کا حال آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. تھکن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کام رہ گیا، کہتا صبح کر لیں گے، کل دیکھی جائے گی. پھر جب جلدی میں دکان بند کر کے سکون کے لیے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو پھر اگر اس کی چیز، کوئی کور، کوئی سٹینڈ باہر رہ جائے تو جاتے والا کہتا ہے اسے بھی سنبھال لے، اسے اندر کر لے، یہ بھی سنبھال لے. باہر رہے گا تو پھر کوئی چور حملہ کرے گا اور تیرا نقصان ہوگا. صبح سے لے کر اب تک آپ حضرات نے مختلف موضوعات اور عنوانات پر گفتگو سنی، اور علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خان مصطفیٰ، قرہ حضرات سے بہت پیاری پیاری تلاوت، نعت خوانی اور بیانات سنے. اب گھر لوٹنے کا وقت ہے، کیونکہ بھائی حاجی عبدالرشید صاحب سے بہت گہرا الحمدللہ محبت والا تعلق ہے. پروگرام میں آنا ہو یا نہ آنا ہو، دعوت مجھے ضرور ملتی ہے. اب بھی ان کی دعوت کا حکم تھا. میں نے کہا بھائی جو کل گزرا اس میں میرے 4 پروگرام ہیں اور آخری پروگرام میرا تونسے شریف میں ہے، اور وہاں سے تقریباً رات 1:45 میں فارغ ہوا. پھر میں نے کہا اب ڈرائیور کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں، مجھے آرام کرنا ہے، پھر آؤں گا ضرور. اب یہاں سے میں نے لاہور بھی 2 جگہ پروگرام کرنا ہے. کئی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. یہ تعلق، یہ محبت کھینچ لائے، اس کے اندر کوئی دنیا کی غرض نہیں، اللہ راضی ہو جائے. اور آپ حضرات بھی یہاں جتنی دیر تشریف فرما ہوئے، اور جس نے آج کے اس پروگرام میں جتنا جہاں بھی حصہ لیا، بس اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. دنیا راضی نہیں ہوگی، بندہ راضی نہیں ہوگا. جتنا مرضی کر لو، اسے چڑھا چڑھا کے پہاڑوں سے اونچا کر دو، وہ پھر بھی کہے گا کمی رہ گئی. لیکن میرے مالک کو راضی کرنے کی نیت ہی کر لو، اللہ پھر بھی راضی ہو جائے گا. تو آج کا یہ پروگرام رحمت للعالمین کانفرنس، قاضی عبدالرؤف صاحب، بھائی زبیر صاحب، عبدالرشید صاحب، جنہوں نے محبت برا پیغام اور لاکھوں خرچہ کیا. جیسے اولاد باپ کی منت کرتے ہیں، ابو نہیں، ابو مجھے یہ دیں، ابو مجھے یہ دیں، ایسے یہ ہماری منتوں میں ہمیں بہت شرم آتی ہے.
روزانہ فون یاد دہانی کے لیے، آپ کیا کھائیں گے، آپ کے کرایوں کا پورا پورا خیال کیا جائے گا، آپ کہاں آرام فرمائیں گے، ہمارے گھر بہت وسیع ہے آپ آرام فرمائیں۔ ان کی بہت بڑا ہمارے پر اور آپ حضرات پر احسان ہے۔ ہم دین کے اتنا قریب ہیں کہ الماری میں قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کھولنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، اور آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہو جو دین آپ کی الماریوں میں محفوظ قرآن کی صورت میں ہے، اس کی چمک دمک کو اور اس راہ ہدایت کو سننے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہو۔ پھر ایسے نہیں آتے، باوقار اور باوضو ہو کر اپنے چہرے اور لباس کو نکھار کر آتے ہو اور کہتے ہو اللہ ظاہر جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے کر دیا، اب باطن تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جیسے کپڑا میں نے سفید کر دیا، اندر کا اللہ کالا بھی میرا ویسے سفید فرما دے۔ اگر ایک بیوی جس سے چند سالوں کا تعلق ہو، اگر اس کو آپ حکم دیں یا اس سے آپ کچھ خواہش کریں، وہ آپ کو نہ نہیں کرتی، جس سے واسطہ ہی شروع سے ہو اور اخیر تک اس سے واسطہ رہے گا، وہ تیری میری بات کا کیسے نہ کرے گا، انکار کرے گا۔ بس سمجھنے کی دیر ہے کہ ایک بیوی جو 30 سے 40 سال کے لیے میری بنی اور اس کو بنانے میں مجھے کتنا خرچ کرنا پڑا، اپنے علاقے برادری کے 200 لوگوں کی منتیں کرنا پڑی، پھر سامان اور سونے ڈیمانڈیں پوری کرنی پڑی، میرا اللہ تو اللہ کی قسم ہمارے سے ایک روٹی کا لقمہ نہیں مانگتا، وہ تو بلکہ دیتا ہے۔ ناراض اس سے ہو جائے تب بھی نوازتا ہے، اگر اس سے راضی ہو جائے وہ تب بھی نوازتا ہے۔ سب تو علاقے والے نماز نہیں پڑھتے، سب تو اللہ کا شکر ادا نہیں، چند ایک ہوتے ہیں، چند ایک کے کہنے پر وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ دوسرے ناراض جن سے خود ناراض ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، ناراض ہے راضی ہونے کی کوشش کر، میرا بندہ میرے سے راضی ہو جائے، اس کی چاہت ہے، بندے کی چاہت نہیں ہے، اور وہ اپنی چاہت کو دکھانے کے لیے آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ رات کو آتا ہے کہ بندے دن کے اجالے میں تجھے اگر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور معافی مانگتے شرم آتی ہے، کوئی بات نہیں، میرا رحمت کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوا ہے، تو جس وقت آئے گا میرا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، زندگی انسان جی گیا، آپ اور میں بونس میں ہیں، نکتہ تھا، پھر آہستہ آہستہ لوتھڑا بنا، ہڈیاں بنی، ماس چڑھا، یہ بنا، بچپن، لڑکپن، شباب، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد رستہ اگلا سٹیپ ہے ہی کوئی نہیں موت کے علاوہ۔ اب مشورہ آپ سے میں نے لینا، بتاؤ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب بھی اللہ کو ناراض کرنے کے اگلے دن کی امید کوئی نہیں۔ بکنگ ہو چکی ہے سفید داڑھی کی صورت میں، سیٹ کنفرم ہو چکی ہے بڑھاپے ہاتھ میں لاٹھی کی صورت میں، اور اس بات کا پورا یقین ہو چکا ہے کہ اب اس نے سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ زندگی کی کوتاہیوں اور نیکیوں کا بیگ تیار ہو چکا ہے۔ کوشش کر لو میرے بھائی، اگر ایک آدھا دن زندگی کا باقی رہ گیا تو ناراضگی اور نافرمانیوں والے بیگ کو ہلکا کر کے چلے جائیں۔ خدا کی قسم، دنیا کی 100 کلو کی بوری تو یوں ہنس کے اٹھائے گا، آخرت کی ایک گناہ کو بھی اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ دیکھو گھر کا کلر اگر خراب ہو جائے تو پچھلے سال 50 کا کرایا تو اس سال 1 لاکھ روپے کا ہے۔ اگر میرے عزیزو جوتا گندا ہو جائے تو پالش 5 روپے کی 20-30 روپے کی ہے۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کے لیے صرف صابن استعمال ہوتا ہے، کل 5 روپے کا تھا آج 50 روپے کا۔ لیکن بندہ جب سے تجھے بنایا قیامت کی صبح تک تیری صفائی کی ایک ہی ڈیمانڈ رہے گی، وہ کیا ہے؟ تیری آنکھ کا ایک آنسو میرے بندے، تیری آنکھ کا ایک آنسو۔ کل بھی وہی تھا، یوں نہیں کہا کہ آج گردنیں کٹوا، ایک آنسو نکال دے اور بس اتنا کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، اب میں کیا کروں۔ بس بندے پھر اپنا رونا دکھانا، پھر میں تجھے اپنا مسکرانا دکھاؤں گا میرا۔ تو اب یہاں سے جائیں گے، کچھ خالی ہاتھ نہ جائیں، لے کے جائیں۔ دکان پر خالی ہاتھ آتے، بیوی کہتی 500 روپے تو دے جاؤ، کہتا تجھے نہیں پتا، تو نے میرے کپڑے استری کیے، میری جیب میں ہیں، آؤں گا پھر 1000 لے لینا۔
یہ نہ ہو کہ 500 جو لے کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں 1000 کے چکر میں، اللہ سے کچھ لے کے جائیں۔ دوسری میرے بھائی، جتنا یہ بازاروں میں اور گھروں کے اندر رش ہے، ان سب سے جا کے پیغام دے دو، جس چیز کے پیچھے لگ رہے ہو میں نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارا دھوکے کا گھر ہے، اس کے پیچھے اپنی اصلیت کو مت گواؤ، اپنی عزت کو، اپنی غیرت کو، اپنے ایمان کو، اپنی بچیوں کی عزت کو، اپنے رزق حلال کو، اپنی نماز کے سجدوں کو، اپنی عبادت کو، اس کے پیچھے مت ضائع کرو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ اور اس کی محبت کے ساتھ پالو، جو کام بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں جلسے میں آنے والے، ان سے جو باہر پھر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت کا آپ سے میرے سے زیادہ اقرار کر رہے ہیں۔ نہیں یقین آتا، میرے سمیت 2-4 داڑیوں والے باہر نکل کے کسی دکان پہ چلیں اور اس سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم مستی سے آئے ہیں آپ حضرات کو لینے کے لیے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کہے گا اچھا تم ہو بہت بڑے متقی پرہیزگار، آ گئے، جاؤ جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ تمہیں نہیں پتا میری دکان کے اندر تو سارے قرآن کی آیتیں سجی پڑی، تمہیں نہیں پتا تمہارے زیادہ مجھے اللہ کا خوف ہے، جاؤ کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ اب کافروں کو اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم کافروں کو جا کے تبلیغ کریں۔ سننا بڑی مزے کی بات، اب کافروں کو جا کے تبلیغ کریں، السلام علیکم، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور جی ہے آپ جو ہے وہ زندگی کفر کی گزار رہے اور اللہ کی ناراضگی کی، آپ کلمہ پڑھ لو اسلام والے دن۔ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اسلام ہم نے سنا ہے خوبیوں والا ہے، خیر والا ہے، اور ہم نے اس پر جان لٹاتے مال لٹاتے لوگوں کو سنا دیکھا ہے، ہمیں اسلام کا اظہار چاہیے۔ اقرار ہے اللہ ہے، اقرار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اقرار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اقرار، اظہار کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اظہار نہ کرنا آج یہ سب سے بڑا کافروں کا مسلمان میں داخل ہونے کا اور جو اسلام میں داخل ہونے کا رکاوٹ بنا پڑا۔ اللہ کے نبی آ گئے، دنیا میں تشریف لے آئے، خاتم النبیین، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آ گئے اور سب کو کہا بلال کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، ابوبکر کلمہ پڑھ، سمیہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اقرار ہو گیا تھا۔ اور اس پر گواہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے اونچا جن کا مقام ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت بلال نے حضور سے، سیدنا ابوبکر نے حضور سے، حضرت خدیجہ نے حضور سے کلمہ پڑھا، عمار یاسر نے کلمہ پڑھا، سب نے کلمہ، بیڑے پار تھے، بیڑے پار تھے، کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا اب اس کا اظہار کرنا ہے، اب بتانا اسلام ہے کیا، اب بتانا توحید ہے کیا۔ جو اللہ کی توحید کو کافر مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن 360 بتوں کے ارد گرد مانتے تھے کہ جیسے یہ ویسا وہ۔ اب سمیہ سے جس کلمے کو پڑھایا اس کلمے کا اقرار نہیں اظہار کروایا۔ چلو سمیہ بھی اظہار کیجئے، اس کے اظہار کرنے پر اگر تیرا کچھ لگے تو لگا دینا، اللہ تجھے آخرت میں سے دگنا دے گا۔ اب نکلی، دروازے پہ دستک، من دق الباب، کون دروازے پر؟ اندر سے۔ سمیہ ذرا دروازہ کھولنا، تیرے قبیلے کے لوگ آئے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ ابو جہل کے اہلکار آ گئے اور کہنے لگے سمیہ ذرا مکے کے چوک میں دیکھ تیرے گھرانے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا، گائے کے چمڑے زمین کے اوپر بچھا رکھے تھے، مجھے میرے گھرانے کو ان چمڑوں کے اندر بٹھا دیا، ایک ایک گائے کے چمڑے کے اندر بٹھا کر اوپر سے اس چمڑے کا منہ سی دیا اور مکے کی سب سے بلندی پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر جا کر اس چمڑے کو رکھ دیا۔ جیسے جیسے پہاڑ گرم ہوتا تھا، کھال پگھلتی جاتی تھی، میں سمیہ کا چمڑا ادھڑتا جاتا تھا۔ اللہ کو نہیں پتا سمیہ ایمان لے آئی، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا سمیہ ایمان والی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، تینوں پتا میں مسلمان ہاں، تو بہت حاجی آ گیا۔
اپنے کلمے کا، اللہ کی توحید کا اقرار نماز کے سجدوں سے اظہار کرنا پڑے گا، خدا کی منع کردہ چیزوں سے انکار کر کر منع ہو کر ان چیزوں کا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا لبادہ اوڑھ کر آپ کی فرما برداری پر جان مال قربان کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا آپ پر ایمان لانے کا اظہار کرنا پڑے گا، ورنہ سمیہ سے بڑا کون ایمان والا تھا؟ آج کوئی کلمہ اپنے ابو جان سے پڑھے گا، اپنے بھائی جان سے پڑھے گا، اپنے بھائی استاد سے پڑھے گا، اپنے پیر صاحب سے پڑھے گا، سمیہ تیرے ایمان تیرے کلمہ پڑھنے پر قربان جاؤں، تو نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ جیسے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کا اقرار کیا تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب آپ بھی سچے، آپ کے یار بھی سچے، اب میں اگلا اعلان قرآن میں کروں گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے محبوب اب نیا کوئی آئیڈیل دنیا میں لانے کی ضرورت کوئی نہیں، اب کوئی دنیا کے اندر فوٹو کاپی دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اب دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت دکھانے کے لیے نئی اشتہار کی ضرورت نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تیرے پاس آئے جو انجانے، جو اسلام کو پہچانتے نہیں ہے، وہ آ کے پوچھے بتاؤ اسلام کیسا؟ اے میرا محمد کبھی سمیہ کو دکھا دینا، کبھی محمد اپنے بلال کو دکھا دینا، یہ اسلام ہے۔ اللہ پوری دنیا کا اس وقت میرے عزیزوں آپ سے میرے مطالبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی کے اندر ڈال کر ہمیں دکھاؤ، تب ہم جانیں گے کہ تم غلام رسول ہو، ورنہ تمہارا کردار کچھ اور ہے، تمہاری گفتار کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ مجھے مسجد کے بارے کے اندر بتایا گیا مسجد ایسی ہے، اندر آ کے دیکھا مسجد ویسی کی ویسی ہے، میرے عزیزوں لفافے میں 5000 کا نوٹ ڈالا، فرمائیے اندر ویسے کا ویسا نظر آئے گا، لیکن میرے عزیزوں ہر چیز کی جو آپ میرے عزیزوں اس کی کوالٹی بتاتے ہو، وہ ظاہر کرتے ہو، اسلام کی خوبیاں بتاتے ہو، لیکن اسلام کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے میرے عزیزوں دشمن تو دور کی بات، میرے عزیزوں محبت کرنے والا فرما بردار بھی تیار کوئی نہیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیں فروٹ خریدنے کے لیے، کہ میرے عزیزوں ریڈی پر ٹھیلے کے اوپر کچھ اور لگا دکھائیں گے، لیکن جب آپ اپنے گھر سے لے کے آئیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ کے منہ سے دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی؟ آج یہی وجہ ہے ہم اسلام پوری دنیا کے کفر کو بتا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں، اللہ اکبر، دکھا کچھ اور رہے ہیں اور دے کچھ اور رہے۔ اسی وجہ سے میرے عزیزوں ہمارے کرداروں سے نفرت کھا کھا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پگڑی پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کا انکاری تو میرے عزیزوں گالی مجھے میرے باپ کو نہیں پڑ رہی، آمنہ کے لال کو گالی پڑ رہی ہے۔ اور یہ گالی دلوانے والا کون ہے؟ جس نے میرے عزیزوں ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں کے اندر چراغاں کر کر، اپنی مسجدوں کے اندر سیرت مصطفیٰ کے جلسے کر کر، ختم نبوت کی کانفرنس کر کے اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا لگا کر اور یوں کہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ خدا پاک کی قسم اتنی محبت کرنے کا دعوے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر گالیاں دلوا رہا ہے۔ پوری دنیا کے کفر سے کہہ دیا اسلام پیش کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ نہیں دیا، بلکہ علماء اکرام فرمایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ تقریر 10 منٹ کی ہوا کرتی اور اتنی جامع ہوا کرتی کہ پورے اسلام کی بلندی کو امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا کرتے 10 منٹ کے اندر۔ شیخ مکاشفی سوڈان کا میرے عزیزو اتنا بڑا اللہ والا ممبر پر آیا، عبد الحنان بھی تقریر کرتا کرتا پونا گھنٹہ لے گا، یہ ممبر پر آئے اور انہوں نے آ کے گفتگو کی، فرمایا لوگوں دین کا خلاصہ آج سنا دو، میں دین کا لبے لباب تمہیں آج سنا دو۔ حضرت جی فرمایا خطبہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں سنو میرے سے آمنہ کے لال کا دین، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ السلام علیکم کے نیچے اتر گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرا پیغمبر، اسلام نے جن کے چہروں پر، کردار پر، گھرانے پر، کاروبار پر نکھار ڈال دیا ان کو پیش کر۔ اللہ اکبر، دنیا تیرے سے پوچھے اسلام کیسا ہے، بلال کو دکھا دینا محمد کا لایا ہوا اسلام ایسا ہے۔
جو مال تجھے دکھائیں گے وہ اس مال کو آگے مارکیٹ کے اندر پیش کریں گے، دو نمبری نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو مسلح پر اسلام کا اظہار ہوگا وہ تختہ دار پر بھی اظہار ہوگا۔ اللہ اچھا آزما لے، آزما لو۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ابو جہل نے لکڑی کا بتلا کے کھڑا کر دیا۔ سمیہ میں تجھے یہ نہیں کہتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے، میں تجھے یہ نہیں کہتا خدا کی توحید کے پھلیرے بلند کرنا چھوڑ دے، اے سمیہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ کر تو کفر میں دوبارہ باپ دادے کے دین میں دوبارہ داخل ہو جا۔ بس میری ایک آرزو، ایک ریکویسٹ، ایک تمنا ہے، ایسا کر تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، تیرے پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اے سمیہ جو بت میں لے کے کھڑا ہو بس اس بت کو یوں کر کے سجدہ نہ کر بلکہ آنکھوں کے اشارے یوں کر کے مسکرا دے۔ واہ سمیہ تیری غیرت پر، تیرے بڑھاپے کی ہمت پر قربان جاؤں۔ سیدہ سمیہ نے یوں سر اٹھایا، مکے کے سارے کافروں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ آج سمیہ اپنے دین سے پھر کر دوبارہ کفر میں داخل ہو گئی۔ بھائی سمیہ نے اپنے منہ میں بلغم اکٹھا کیا اور غصے سے آ کر ابو جہل کے ہاتھ پر جو بت تھا اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ بے غیرت، اتنا مار کھانے کے بعد اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھاتی ہوں، جو تیرے ہاتھ میں تیرا خدا وہ جھوٹا، اور جس کے اللہ اکبر مار کھا کھا کر جس کی توحید کی بٹی پھلیرے بلند کر رہی ہے، اللہ اکبر تیرے ہاتھ کا خدا جھوٹا، سمیہ کا خدا سچا ہے۔ جب اس اظہار کو کردار کے اندر دیکھا، گفتار کے اندر دیکھا، لباس کے اندر دیکھا، حوصلے عزم میں دیکھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب دیکھا بلال مکے کی گلیوں میں مارے کھا رہا ہے، پیروں کو رسیاں باندھ کر جیسے بچہ لکڑی کا کھلونا لے کے گلیوں میں پھرتا ہے، بلال کو ویسے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا۔ صدیق میرے بلال کو کب تک مار پڑتی رہے گی؟ لیکن اللہ اکبر بلال کی آواز رحمت عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، اور بلال آہد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ مار مار کے تھک گئے، بلال ہنس ہنس کے تھک گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کملی والے مار کھانے والا رویا نہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اگر میری وجہ سے آپ رو رہے ہو تو کملی والے خدا کے واسطے تیرے آنسو کا میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ کملی والے آپ نہ روئیے، گھر جا کے بے فکر ہو کر اللہ کو راضی کریے، قرآن پڑھیے، سجدے کیجئے۔ جب تک تیرا بلال زندہ رہے گا اللہ کی قسم چمڑے اس کے اجڑتے رہیں گے، اسلام پوری دنیا کے اندر بلند ہوتا رہے گا۔ یہ اظہار ہو رہا ہے۔ آج مولوی صاحب بھی دیندار، معاف کرنا، بڑے بڑے متقی لوگ بھی آج میرا دین اسلام کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ابا اظہار کر رہا ہے تو بیٹی انکار کر رہی ہے، اگر اماں اظہار کر رہی ہے تو بیٹا انکار کر رہا ہے۔ ابے جان نے اگر مولوی صاحب نے سر پہ پگڑی باندھ لی، شلوار قمیض پہن لیا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لی، اللہ اکبر، تو اس کا اظہار پر میرے عزیز انکار کون کر رہا ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ جب اس اظہار کو اللہ نے نبی کے یاروں میں دیکھا تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ کون سورہ بقرہ پڑھے گا، کون سورہ آل عمران پڑھے گا؟ اللہ اکبر، لفظوں میں قرآن دیکھنا ہو محمد تیری زبان پہ دیکھ لے، اگر کردار میں قرآن دیکھنا ہو محمد تیرے یاروں کے اندر قرآن کی بہاریں نظر آئیں گی۔ جب دیکھا دوربین لگا کر، اس نے تو حلال حرام میں فرق کر دیا اور حرام چھوڑ کر حلال شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اس نے تو شراب کو لعنتی قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اس نے تو جوئے کو حرام قرار دے دیا۔ جن بچیوں کو یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا تھا اللہ اکبر اس کا ماتھا چوم کر اپنے سینے میں جگہ دے دی، تو کہنے لگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا لے کے آؤ پوری دنیا والوں ایمان والے جیسے مکے کے چند لوگ ایمان لے کے آئے، تو کہنے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسا ایمان لے کے آئے جیسے یہ لے کے آئے کلمہ پڑھنے سے پہلے حلال حرام کھایا کرتے تھے، اب پیٹ پہ پتھر باندھ کر کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لا انہم السفہاء، اور بے وقوف ہو، ان کو تم بے وقوف کہنے والو، تم زمین پر ان کو بے وقوف کہہ رہے ہو، میں عرش بری پر تم کو بے وقوف کہہ رہا ہوں۔
بس میرے پیارو آج ہمارے پاس اظہار نہیں ہے. اقرار تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی گود میں کر لیا تھا, نانے کی زبان چوس کے کر لیا تھا, لیکن اظہار خدا نے کروایا. جو اللہ اکبر اقرار نانے کی زبان کو چوس کر نانے کی گودی میں کیا تھا, اس کا اظہار تو نے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک کے اوپر کرنا. بڑے ہی کم ظرف نکلے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو 10 دنوں کے ارد گرد محفوظ کر کے رکھ دیا. خدائے پاک کی قسم, جب تک سورج چمکتا رہے گا, چاند اپنی روشنی دیتا رہے گا, جب تک دنیا کے اندر صبح و شام ہوتی رہے گی, رب العالمین کربلا والوں کے کردار کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھتا رہے گا. پورا قربہ خاندان کو لے کے جب کربلا کے میدان میں آئے, لوگوں میں تو اپنی آنکھوں سے وہ کربلا کا میدان دیکھ کے آیا, میں تو وہ جگہ دیکھ کے آیا جب چھوٹے سب سے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے دریا کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. اے دریا, آج جوش نہیں مارے گا, کب جوش مارے گا؟ جب تیرے اندر طغیانی کب آئے گی, تیرے اندر خلاف کریلا کب آئے گا؟ آج پورا سید خاندان پیاسا پڑا ہوا ہے. مشیت نے کہا تھا مکھن پروٹھے کھا کے قرآن پڑھنے والے بڑے نظر آئیں گے, پیاسے رہ کے نیزے پہ قرآن پڑھنے والا صرف حسین نظر آئے گا. تم نے کربلا والوں کی تاریخ کو کپڑوں کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا, لباس کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا, جھنڈوں کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا. رب العالمین کی قسم ہے, قرآن کھولنا تیرا کام ہے, سیرت مصطفیٰ میں آل رسول کے تذکرے سنانا اللہ کے قرآن کا کام ہے. میرے پیارو, جب پورا خاندان اظہار کرتا ہوا, کوئی سجدے میں, کوئی 80 کوئی 90 تیر تلوار کے زخم کھا کر جب شہید ہوا, ہر ایک نے اظہار کر دیا. اور یہ اظہار ان کے بڑوں نے پہلے کیا تھا. اللہ اکبر, احد کا میدان ہے, بدر کا میدان ہے, ٹکڑے ہو گئے, چیرو چیر ہو گئے, زخموں سے چور چور ہو گئے. خدا کا نبی پاس جا رہا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, وہ کون سا شہید ہے؟ اللہ اکبر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر کربل میرے عزیزو, ختم نبوت کے لیے جان دینے والا, جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, جس کے پیر کاٹ دیے گئے, جس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کاٹ دیے گئے. بتا, کہتا ہے بتا مسیلمہ کذاب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا کوئی نہیں. آمنہ کے لال کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ فوراً زبان سے نکلتا محمد الرسول اللہ. اپنے ٹکڑے ٹکڑے قربان کر دیے, کاٹ دیے, پوری دنیا کو بتلا دیا. جو اقرار ہم نے آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ کیا تھا, وہ اقرار ہم نے تختہ دار کے اوپر بھی کر لیا. پورا کربلا کے اندر خاندان رسول کٹ گیا میرے عزیزو. اللہ اکبر. عبد الحنان, مجھے نہیں پتا کوئی کیسے چل رہا تھا, کوئی کیسے چل رہا تھا. میں تو کربلا کی زمین پر بھی پاؤں نرم رکھ رکھ کے جوتا اتار کے چل رہا تھا. میں نے کہا کیا پتا محمد کا گھرانہ یہاں اجڑا ہو, کیا پتا حسین کو یہاں زخم لگا ہو, کیا پتا علی اکبر یہاں شہید ہوا ہو, علی اصغر یہاں شہید ہوا ہو, کیا پتا قاسم کے برچھی یہاں لگی ہو, کیا پتا عباس کے بازو وہاں کٹے ہو. عبد الحنان, رب العالمین کی قسم ہے, آل رسول کے خون کے قطرے جب فرشتوں کو پر مارنے کی اجازت نہیں, عبد الحنان ان قطروں پر تو پیر کیسے رکھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم, محمد بھی آلہ, محمد کا گھرانہ بھی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزو, بڑا چھوٹے کو دکان پہ بٹھا کے جاتا ہے, شام کو پوچھتا ہے کچھ بچا, اگر وہ کہے سارا بچا, اللہ اکبر کہتا تو نے دکانداری کا حق ادا نہیں کیا. زینب کو دکان پر شہیدوں کی دکان کے اوپر بٹھایا ہوا تھا. جب سب کٹ گئے تو زینب سے پوچھا بتا دکانداری کیسے کی؟ رو کے کہنے لگی نماز بچا لی, حیا بچا لی, پردہ بچا لیا, سارا خاندان قربان کر دیا. رب العالمین کی قسم ہے, جب دکاندار کی دکانداری دیکھی کہ سب کچھ لٹا دیا, دنیا کے مال و متاع نہیں, جنت پر خدا کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, تو پھر حسین نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. یوں نہیں کہا کہ کاروبار مندہ ہو گیا, یوں نہیں کہا کہ مارکیٹ کے اندر مال کی ویلیو کم ہو گئی, آسمان کی طرف منہ کیا, اللہ لوگوں کی دکان سودے سے خالی ہوگی, میری گود اللہ میرے بچوں سے خالی ہو گئی, لیکن آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں میں نے نقصان نہیں کیا. فزت برب الکعبہ, آل رسول کٹ گئے, میرا قربہ قربان ہو گیا. اللہ تو نے قربانی قبول کر لی, کعبے کے رب کی قسم حسین کامیاب ہو گیا. اگر آج آپ کی میری نمازوں پر
آج آپ کے میرے روزہ پر اسلام پھلتا پھولتا تو میرے عزیزوں کب سے اسلام کی مارکیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا. خدا بھلا کرے نبی کے یاروں کے، خدا بھلا کرے نبی کے غلاموں کا، خدا کروڑوں رحمتیں فرمائے محمد رسول اللہ کی آل پر. اللہ ہمیشہ ان کے رتبے دن رات بلند کرتا رہے. جنہوں نے میرے عزیزوں ہم نے زبان چلا کر اسلام زندہ کیا، خدا کی قسم انہوں نے گردنیں کٹا کر اسلام زندہ کر دیا. بدر اللہ کتنا بڑا عظیم مارکا تھا. 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا تھا. اللہ نے اسے شکست دے دی. 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. جب مدینے میں آئے فرمایا اخلاق میرے نبی کے اعلیٰ، فرشتے بھی کب میرے نبی کے اخلاق کو نہ پہنچ سکے. سارے نبیوں کے اخلاق ایک طرف، نبی کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن اس اخلاق کا میرے نبی اظہار کرنا ہے. اللہ کیسے کروں؟ فرمایا اپنوں کو پانی نہیں پلانا، اپنوں کو صرف کھانا نہیں کھلانا، اپنے ننگوں کو کپڑا نہیں پہنانا. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جن دشمنوں نے تجھے مکے میں دن رات مارا، آج اخلاق کا اظہار ان پر دکھانا ہے. بس آپ نے اعلان فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی ادھر آ جاؤ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حکم فرمائے. کملی والے آپ حکم دے، کس کو پہلے ذبح کرنا ہے؟ کس کو پہلے تیر کی نوک کے اوپر تلوار کی زد میں لانا ہے؟ فرمایا نا 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 نا، اللہ اکبر. جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو ہم کریں گے ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جو انہوں نے کہا ان کو ان کے کفر نے آمادہ کیا، جو ہم کریں گے ہمیں ہمارا اسلام آمادہ کر رہا ہے. یا رسول اللہ کیا؟ 2 دن ہو گئے انہیں مکے سے مدینے میں آئے ہوئے، تمہیں پتہ یہ بھوکے ہوں گے، تمہیں پتہ یہ پیاسے ہوں گے، تم بدلے لینے کی تو سوچ رہے ہو. ان سے پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ان میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں. صحابہ کہتے بلال رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ جنہوں نے ہمارے چمڑے ادھیڑے آپ کہہ رہے ان کو کھانا کھلاؤ. کملی والے وہ سامنے بیٹھے جنہوں نے سوئیاں کے مار مار کے چمڑے ادھیڑے تھے. یا رسول اللہ ایک بھی نہ بچا تھا. پورے گھرانے کے سوئیاں کے گھرانے کے اوپر بلڈوزر بھیج دیا تھا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ وہی بیٹھا ہے جو پانی دکھاتا تھا اور کہتا تھا پانی پیے گا. میری زبان کے اندر کانٹے نکلتے تھے، میری زبان باہر نکلتی تھی. کملی والے میری زبان پہ پاؤں مارا کرتا تھا. وہ سامنے کھڑا ہے. کملی والے یہ وہی کھڑے ہیں جنہوں نے اتنی سی رسی لی تھی اور میرے گلے میں ڈال کے بل ڈال دیا تھا. امیہ نے میرے اس گال پہ پاؤں رکھا اور اس کے بھائی نے اس گال پہ پاؤں رکھا. دونوں نے رسی پکڑ کے یوں گھسیٹا، میری آنکھیں میری زبان باہر آ گئی. اللہ اکبر. کہ لگا ہاں بتا اب آمنہ کے لال کے ساتھ دے گا کہ نہیں؟ میں نے اس وقت اعلان کیا تھا مارو، مار مار کے تم میری رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے. وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کملی والے چلو ٹھیک ہے آج تیر مارنے کی نہیں تھپڑ مارنے کی تو اجازت دے دو. فرمایا نا میرا بلال. اللہ اکبر. جنہوں نے تمہارے خون کے پیالے نکالے جاؤ انہیں پانی کے پیالے پلاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو اپنے اس نبی کے دامان رحمت نے جگہ لے لی جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا. ختم نبوت محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اہل بیت، صحابہ، پیر عبدالرحمن صدیقی صاحب. خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. بلال اعلان کر دے. یہ سارے بیٹھے ہیں، ابھی ان کے زخم ہرے ہیں، کھرنڈ کوئی نہیں آیا. یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جی یا رسول اللہ کیا اعلان کروں؟ بلال سنو نبی کے غلاموں کہ جتنے تمہارے دشمن بیٹھے ہیں حضور فرما رہے ہیں سزا کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. کسے چھوڑنا ہے، فدیہ لینا ہے یا نہیں چھوڑنا. پہلے حضور فرما رہے ہیں 2 دن کے بھوکے ہیں تو میرے داد کے ہیں تو مکے کے لوگ، ان کو ایک ایک کو لے جاؤ. جو 2 کو لے جا سکتا ہے 2 کو لے جائے، جو 1 کو لے جا سکتا ہے 1 کو لے جائے. جاؤ انہیں جا کے کھانا کھلاؤ. صحابہ کی کوکیں نکل گئی. حضور کے سامنے اف تک نہ کیا، کھڑے ہو گئے. جنہوں نے مارا تھا انہیں کا ہاتھ پکڑ کے آئیے آئیے ہمارے گھر میں کھانا کھائیے. سب کو لے گئے. ایک پیچھے بچا. ایک سردار کھڑا ہوا ہے اور ایک نبی کا غلام سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے. بلال کا جی آمنہ کے لال کا اس کو اللہ اکبر جا اسے اپنے گھر لے جا. حضرت بلال حضور کے کان کے قریب ہوئے. صحابی کی نگاہ اٹھی. کرنا بلال میرے گھر کے حال کو ظاہر نہ کرنا. خاموش. اٹھے
مکے کے سردار کا ہاتھ پکڑا گلی سے باہر لے گئے. حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ ابھی تو بیٹھا کہہ رہا تھا کہ 4 دن ہو گئے کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں ملا ہے. اللہ اکبر. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا بتا مہمان کو کیا کھلائے گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تیرے کان میں کیا کہہ کے گیا؟ کہ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے کان میں کہہ کے گیا بلال وہ میرا حال تھا یہ آمنہ کا لال ہے. میں فاقوں کے ذکر کر کے گیا کہ حضور کا مہمان ہے. اللہ اکبر. میں کن نیچے لگنے نہیں دوں گا. مجھے اپنا چمڑا بھی اتار کے بیچنا پڑے مہمان کو رجا کے بھیجوں گا. یہ سلوک کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. ان کے لیے جن کو کلمہ میرے عزیزو 1400 سال کے بعد ملا. اللہ اکبر. جن کو چمڑے جنہوں نے ادھیڑے انہیں گھر میں بٹھا کے کھانے کھلائے یا تو بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. برادری کے اندر بیٹھ کر بات ہوتی ہے. برادری کے اندر بیٹھ کے بات ہوتی ہے چلو صلح کرو قرآن پر ہاتھ رکھ کے صلح ہوتی ہے. جب بھائی بھائی کے گلے سے ملتا ہے تو کان میں کہتے ذرا میرے تو ہن بچ کے رویں. یہ اخلاق ہے. یہ پوری دنیا کے سامنے کردار پیش کر رہے ہو. بھائی بہن کا گریبان بھائی بہن کے گلے کو نوچتا نظر آتا ہے. میڈیا پوری دنیا کے اندر یہ لعنت دکھاتا ہے. خدا پاک کی قسم تجھے پتہ نہیں ان کو کہ تیرا میرا گھر کہاں ہے لیکن اتنا پتہ ہے حسین کا نانا کہاں ہے. تیری میری پگڑی پہ ہاتھ نہیں آتا. خدا کی قسم ڈرگ غلطی ہماری ہوتی ہے. حضور کی ختم نبوت کے اوپر ہاتھ آتا ہے. اب گھر گئے. بیوی تو پہلے ہی بھوکی بیٹھی تھی. اتفاق سے اس دن محلے میں سے 2 روٹیاں اور سالن کا کٹورا آیا. السلام علیکم. ہاں جی کب سے آپ کا انتظار تھا کہ کھانا دونوں مل کے کھائیں گے. انہوں نے کہا آج بھی کوئی نہیں کھانا فاقے کے ساتھ آرام کرنا پڑے گا. کیا ہوا؟ کہ مہمان آیا. یوں کر کے آنکھیں اٹھائی اور کہنے لگی تھی اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے مہمان آیا. چپ کر جا. اللہ غنی چپ کر جا. یہ میرا مہمان نہیں آمنہ کے لال کا مہمان ہے. خدا اللہ اکبر. وہ چنگیر اور وہ سالن اٹھایا. کہلا پھر اسے رجا دے اور کہنا بھائی ہمارے پاس یہ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہم تجھے کھلاتے. ہمارے پاس یہ ہے. اللہ اکبر. کہ تو کیا کرے گی؟ کہ کل بھی فاقے کے ساتھ یاری تھی آج بھی فاقے کے ساتھ یاری لگے گی. اگر مقدر ہوا وہ کھلائے گا. اگر وہ کھلائے تو روک کوئی نہیں سکتا. وہ روکے تو کھلا کوئی نہیں سکتا. کہنے لگے روٹیاں 2 ہیں کھانے والا گبرو جوان ہے. کہ اس کا بھی میں نے انتظام کر دیا. دسترخوان پہ روٹی سالن رکھی. گھر کے باہر نکلا. گھر کے باہر ایک درخت تھا اس کی ٹہنی کو جھاڑ کر 4-5 پتے توڑ کے اپنے دسترخوان پہ رکھ لیے. کہ یہ کیا؟ کہنے لگے مجھے کچھ تکلیف ہے یا اس وقت بیماری یا بہانہ کیا ہوگا کہ میں ایسا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہے میں پتے چباؤں گا میری جسم میری غذا ٹھیک ہو جائے گی. تو روٹی کھا. پہلا پتا جب منہ میں لیا اللہ اکبر روٹی کا لقمہ اس نے منہ میں لیا. ایک آنسو یہاں سے گرا ایک آنسو یہاں سے گرا. اگلا وقت آیا پھر پتے چبائے. تیسرا چوتھا دن آیا. کہا بتا وہ کون سا حکیم ہے جو 4 دن ہو گئے تجھے پتے کھانے پر اکسا رہا ہے. اللہ اکبر. مجھے وہ حکیم نہ بتا جس نے تجھے پتے کھانے کو بتایا. مجھے وہ طبیب بتا جنہوں نے دشمنوں کو دسترخوان کے اوپر بٹھایا. مجھے اس طبیب اس ڈاکٹر کا بتا جس کے بارے میں کہنے والے کہہ گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مجھے وہ طبیب بتا جو بیٹے کا علاج نہیں کرتا دلوں کا علاج کرتا ہے. رابی کہتا ہے میری چیخ نکلی میری زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا دسترخوان سے میرا ہاتھ پکڑا دربار رسالت میں لے گیا. کہ لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا بتا تو نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ نہیں بتا تو نے اسلام کی تبلیغ کی کہ نہیں کلمے کی دعوت دی کہ نہیں. پھر کیا ہوا کہ کملی والے دسترخوان پہ بیٹھ کر اسے گھی والی کھلائی خود پتے کھا کے دکھایا. بس یہ اللہ اکبر ان پتوں سے ان کی زندگی کی تبدیلی آ گئی. رحمت عالم نے فرمایا صحیح کہہ رہے کہ جی یا رسول اللہ بتا پھر جا کر اپنوں میں مکے میں جا کے کیا اعلان کرے گا. کہ کہوں گا تمہیں ایک ایسا مسیحا دکھاؤ آؤ ایک ایسا طبیب دکھاؤ. اللہ اکبر. جنہوں نے جن کو ہم نے مارا تھا وہ دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا بتا میرے بارے میں کیا ہے. کہ پوری دنیا میں اعلان کروں گا جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا. اقرار تو میرا عزیزو
منبر پر بیٹھ کر صبح سے شام تک جلسہ ہو رہا ہے، سب اقرار کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، اب اتنا اقرار دے کر نعرے میں ہاتھ بلند کیے، کبھی نیچے کیے، کبھی دونوں ہاتھ اٹھائے، کبھی رو کے دکھایا، کبھی ہنس کے دکھایا۔ اب اس کلمے کا اقرار، اس جلسے کا جو سنا، اللہ اس کے رسول کی سیرت صورت کو سنا، اللہ کے حکم کو سنا، اب اس کا اظہار جا کے آپ نے اپنے بچوں میں کرنا ہے، اس کا اظہار جا کر آپ نے اپنے بازار میں کرنا ہے، اپنے کاروبار میں کرنا ہے، اپنے یاروں میں کرنا ہے، اپنے ڈیروں میں کرنا ہے۔ اجی کیا ہوا؟ پہلے ماں باپ کا کردار سن کے آئے تھے، اب آمنہ کے لال کا کردار سن کے آئے۔ خدائے پاک کی قسم، اولادو، بہن بھائی اور رشتہ داروں، سرداروں، آمنہ کے لال کے کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مغرب کا وقت ہے، لوگوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہوں گا، خدا کی قسم گل مقدی مقادمہ، کامیابی ملے گی آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گی۔ اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جھنڈے تلے، آج نیت کر لو، صورت میں، سیرت میں، اپنوں میں، پراؤ میں، غمی میں، خوشی میں، موت کے وقت، زندگی کے وقت، لباس میں، کردار میں، رونے میں، ہنسنے میں، کاروبار میں، لین دین میں، شادیوں میں، اللہ اکبر، میں خاندان کو نہیں دکھاؤں گا، آمنہ کے لال کو دکھاؤں گا۔ یہاں وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی قسم رحمت والی چادر ڈال دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانو، آج نیت کر کے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، قرآن والے حکموں پر عمل کریں گے۔ آپ اقرار کر دیجئے، روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ العزیز؟ نیت کرتے ہو؟ توبہ کے کلمات پڑھ لو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی پڑھے علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ۔ قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی، آ رہے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، بدعات سے، رسومات سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، ہر قسم کے جوئے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ تجھے ناراض کرنے سے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنے سے، اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا، خلوص دل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ بس 2 وعدے لے کے جاؤں، میں یوں نہیں کہتا پوری زندگی تبلیغ میں لگاؤ، انشاءاللہ اجتماعات آ رہے ہیں، بھرپور شرکت کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ جن حلقوں کے ہیں جائیں گے، جن حلقوں کے نہیں ہیں ان حلقوں کی کامیابی کی، دل قبولیت کی دعا کریں گے، کرتے ہو سارے انشاءاللہ نیت، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ 2 میجر وعدے، ایک یہ وعدہ حال میں بحال میں، بیماری میں، صحت میں، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ دوسرا میرے عزیزوں، پڑھے ہو تب بھی، نہیں پڑھے تب بھی، روزانہ اپنی زندگی کے اندر حصہ بنا لو کہ میں روزانہ قرآن پاک کو وضو کر کے قرآن پاک کھول کے دیکھوں گا، پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لوں گا، زبانی آتا ہے تو زبانی پڑھ لوں گا، اگر نہیں پڑھنا آتا تو ایک بوسہ یہاں دوں گا، 2 آنسو نکالوں گا، کہوں گا اللہ پڑھنا تو نہیں آتا لیکن سارے کا سارا سچ فرمایا ہے، مالک میں کتنا بد نصیب نکلا، انگریزی کی اتنی بڑی کتابیں پڑھ گیا، میتھ فزکس الجبرا پڑھ گیا، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اللہ میں تیرے سے شرمندہ ہوں، یا اللہ اس شرمندگی کو قبول فرما لے، قیامت کی شرمندگی سے مجھے بچا لینا۔ وہ مالک الملک غفور الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر یہ اسے جملے 2 آنسو پسند آ گئے تو کل گناہگاروں میں نہیں بلکہ میدان معاشر میں حافظوں کی صفوں کے اندر کھڑا فرمائے گا۔ اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو جانے کے لیے اللہ انہیں کامیابی کی زندگی کے بعد کامیابی کی موت ایمان کی نصیب فرما دے۔ اللہ آپ کو ہمارا پتہ ہے، ہمارے کپڑے صاف ہیں لیکن من سارا گندا ہے، ہم اندر سے کوجے کملے، اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ سے نہیں کہیں گے اللہ کس سے کہیں گے؟ دنیا
فیصل صاحب نماز کے بعد جانا ہوگا. دنیا کے لیے تو اللہ نے پردے ڈال دیے. اللہ جل شانہ آپ بھی قیامت کے ہمارے پردوں کو نہ اٹھانا, آپ بھی ہمارے پہ پردے ڈال دینا. خار ہے, بدکار ہے, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کیسے بھی اللہ تیرے محبوب کے امتی ہے. اللہ آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے, آمنہ کے لال کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھیے. مولا کرم کر دینا, ہم سے گناہ ہو گئے, جائے تو جائیں کہاں ہو گئے نا, اللہ معاف فرما دینا. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. حاجی عبدالرشید صاحب کے خاندان میں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. بھائی باپ کے اللہ مغفرت فرما, درجات بلند فرما. اللہ جتنے وسیبی قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما. اللہ اکبر, میرے عزیز ان کے درجات کو بلند فرما. بیمار ہے جتنے گھروں میں اسپتالوں میں, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما. اللہ آج کی رحمت للعالمین کانفرنس کی برکت سے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا, حاجت روائی فرما. اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما, ہماری ضرورتیں پوری فرما. اللہ آخر میں تیرے سے درخواست ہے, زندگی اسلام والی نصیب فرما, موت ایمان والی نصیب فرما. اللہ شہادت کے رتبوں کی اللہ مدینے میں موت عطا فرما. حضور کے شہر میں نبی علیہ السلام کے روزے کی چھاؤں میں اللہ پڑوس نصیب فرما, قبر عطا فرما. قیامت کے حضور کے ساتھ حشر آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر آپ کی شفاعت علی جنت الفردوس نصیب فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امریکہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ملک و ملت کے لیے ہم سب کو مل کر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا ہماری ضرورت میں تھا یا نہیں تھا عطا فرما, اور جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نہیں مانگ رہے اللہ وہ بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.